بزرگان محترم، برادران عزیز اور حاضرین طلباء، ہم یہاں تک سیرت پہ پہنچے تھے کہ ابو جہل سمیت بڑے بڑے سردار چھپ چھپ کے اندھیرے میں جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول ہوتے اور ان کی آواز جب ان کو پہنچتی تو چھپ چھپ کے قرآن کریم کی آیات کو غور سے سنتے۔ یہ بڑے بڑے سردار، اس میں تو پھر ایک ولید بن مغیرہ تھا، اس نے ایک بار سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے قرآن پاک کے تلاوت کو سنا، اللہ کے کلام کو سنا، تو اس پر رقت طاری ہو گئی۔ کافر تھا، مشرک تھا، اللہ کا کلام جب سرکار دو عالم کی زبان اقدس سے تلاوت ہوا نکلا تو اس پر بھی رقت طاری ہو گئی، اور اس نے بھی جو سب سے بڑا دشمن تھا اس کو بھی رقت میں قرآن کی آیات کو سن کے آنسو جاری ہو گئے کہ واقعی یہ کسی بندے کا، کسی آدمی کا یہ کلام نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں کیا کروں، میں شعر کے، اشعار کے، شاعروں کے کلام کو، وہ رمزیہ کلام ہو یا قصیدے کا کلام ہو، میرے سے زیادہ تو تم میں کوئی نہیں جانتا۔ میں خود شاعر ہوں اور شاعری کی سارے نشیب و فراز کو میں خود جانتا ہوں، لیکن جب میں یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو ان کی زبان سے جب سنتا ہوں تو میری برداشت سے باہر ہو جاتا۔ وہ ایسا کلام ہے جو تم سب کے کلام پہ غالب ہے، اور اس کلام پہ کوئی اور غالب نہیں ہے، یہ کافر اعظم کہہ رہا ہے۔ یہ تو دوسرے کلاموں کو زیر و زبر کر دے گا، اللہ کی قسم یہ وہ کلام ہے کہ ان میں سے کسی کے بھی مشابہ نہیں ہے۔ اس کلام میں عجیب مٹھاس ہے، شیرینی ہے۔ وہ ایسا کلام ہے کہ مجھے ایسے لگتا ہے تمہیں تو مجھے یہ کہنا ہی پڑے گا کہ ایسا کلام ہے جس سے تم بھی خوش ہو جاؤ گے۔ ابو جہل نے کہا تمہیں ایسا کچھ تو نہیں کہنا پڑے گا، یہ کیا کچھ کہہ رہے ہو، اس سے تمہاری قوم خوش نہیں ہوگی کہ بڑا اچھا کلام ہے، ایسا کوئی نہیں ہے، رقت ہو گئی، تیرے اثر بڑھ گیا، تو اس کی تعریف نہ کر، تنقیص کر، نقص نکال، یہ کیا کر رہا ہے۔ تو جب ابو جہل نے ڈانٹا تو کہنے لگا سوچ کے، چلو میں کہہ دیتا ہوں کہ یہ جادو کا کلام ہے۔ مجبوراً کہنا پڑا جو ابو جہل ناراض نہ ہو جائے۔ مگر حارث بن نصر بن حارث نے، جسے لوگ شیطان کہہ کے یاد کیا کرتے تھے، اس نے بھی قرآن کی تاثیر کو عرب کی روایتی دین کے لیے سب سے بڑا خطرہ تھا، کہنے یہ انقلاب لائے گا کلام، مانو نہ مانو۔ تو قریش کے لوگوں، اللہ کی قسم تمہیں ایسے مسئلے سے سابقہ پڑا ہے جس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں۔ تم جانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم
تمہارے خاندان کا ایک لڑکا تھا جو بڑا ہوا پلا ہوا تمہارے اندر، وہ تمہارا سب سے محبوب تھا اور سب سے زیادہ سچی محبت کرنے والا تھا، سب سے زیادہ امانت دار تھا۔ جب وہ ڈھیر عمر کا ہو گیا اور یہ نیا پیغام لایا تو تم کہتے ہو کہ جادوگر ہے۔ اللہ کی قسم وہ جادوگر نہیں ہے۔ کیوں؟ ہم جادوگروں کو اور ان کی جھاڑ پھونک کو خوب دیکھ چکے ہیں اور میں تو خوب جانتا ہوں۔ کبھی تم کہتے ہو کہ وہ کاہن ہے، کیا ہے؟ کاہن ہے کہہ دیتے ہو۔ وہ کاہن بھی، اللہ کی قسم وہ کاہن بھی نہیں ہے۔ کاہنوں کو ان کی حالت کو میں خوب جان چکا ہوں۔ کبھی تم کہتے ہو کہ وہ مجنون ہے، پاگل ہے۔ اللہ کی قسم وہ مجنون بھی نہیں ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ان کا سردار جس کا نام نضر بن حارث ہے، اور لوگ اسے شرارت کی وجہ سے یا خباثت کی وجہ سے شیطان کہتے تھے۔ اس کا نام انہوں نے شیطان رکھا تھا۔ او شیطان ادھر آ، او شیطان، نام اس کا کیا تھا؟ نضر بن حارث۔ او شیطان ادھر آؤ، میری بات سن جاؤ، او شیطان ادھر نہ جاؤ، ادھر جاؤ، یعنی اس کو شیطان کہہ کے پکارتے تھے۔ تو وہ اللہ کی قسمیں کھا کھا کے کہتا ہے کہ وہ مجنون بھی نہیں ہیں، وہ کاہن بھی نہیں ہیں، وہ شاعر بھی نہیں ہیں، وہ جادوگر بھی نہیں ہیں۔ میں جادوگروں کی قسمیں بھی ساری جانتا ہوں، میں مجنونوں اور دیوانوں کی حالات کو بھی اچھی طرح جانتا ہوں، میں ان کے اثرات جانتا ہوں۔ میں تو مجنون کو شیرے جو دیکھ کے آنکھوں سے ہی پہچان جاتا ہوں یہ دیوانہ ہے۔ یہ کچھ کرتے ہو، اے قریش کے لوگوں اپنا انجام اچھی طرح دیکھ لو۔ میں تمہیں خبر دیتا ہوں کہ واقعی اس کی مخالفت میں تمہارے اوپر آفت آنے والی ہے۔ جس کو یہ شیطان کہتے ہیں وہ یہ کہہ رہا۔ اسی طرح عتبہ بن ربیعہ سے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ہوئی، اور قریش کے بڑے بڑے لوگوں نے میٹنگ کر کے عتبہ بن ربیعہ سے کہا کہ خوب سمجھا بجھو کے کہا کہ آپ نے محمد کے پاس پہنچنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ لفظ جب میں اکیلا کرتا ہوں نا، محمد نے کہا اور محمد کے ساتھ گیا، یہ ان کی زبان ہے، اور ان کی زبان بھی بتا کے صلی اللہ علیہ وسلم کہنا ہے۔ تو جب ہم اپنی طرف سے ان کا نام لینا ہے تو پھر تو صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے واجب ہے۔ اگر کسی کافر اور کسی اس کی بات کے اس نے صرف محمد کہا ہے تو اس کے کلام کی وجہ سے ہم کہہ دیں گے، لیکن ساتھ ہی اپنے ایمان کی نشانی سے صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے۔ تو انہوں نے کہا، سوچ سمجھ کے کہا، اچھا بتاؤ بھائی۔ عتبہ بن ربیعہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، اور آتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بند کر لی، چپ ہو گیا۔ جس عورت پہ ہاتھ رکھو گے بلا دے، حاضر کر دوں گا، جتنا مال کہو گے لے آؤں گا، اپنے پلے سے بھی دوں گا، اپنے ساتھیوں سے بھی لے کے دوں گا، اور گھر میں مال و دولت کے انبار لگ جائیں گے۔ حضور چپ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، چپ، یہ ساری باتیں سن رہے ہیں، کوئی ہاں نہ نہیں کی، اچھا جی نہیں کہا، یا اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ آپ چپ ہیں۔ اللہ رب العزت نے جبریل کو بھیجا، یہ عتبہ بن ربیعہ کو سنا دو، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا
فَأَعْرِضْ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ۔ یہ کلام رحمان و رحیم کی طرف سے نازل کیا جاتا ہے۔ یہ ایک کتاب ہے جس کی آیتیں صاف صاف بیان کی جاتی ہیں۔ ایسا قرآن ہے جو عربی میں ہے اور ایسے لوگوں کے لیے ہے جو دانش مند، عقل مند ہیں، سوچ و بچار والے ہیں۔ بشارت دینے والا ہے، ڈرانے والا بھی ہے۔ پھر اکثر لوگوں نے اگر روح گردانی کی اور اس کلام کو سن کے اس پہ عمل نہ کیا تو پھر ان پہ پھر آفت آئے گی۔ پھر روح گردانی کرنے والے جو سنتے ہی نہیں ہیں۔ یہاں تک آیا، یہ آیتیں سنیے نا، حامی ماں تک نہیں ہوندی نے قرآن شریف کڑی مڑی ہوندی ہے۔ تو پھر کیا کیا اس نے؟ میں کس طرح بیان کروں گا، کر دیتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے جا رہے تھے اور اتبا ہاتھوں پر سہارا لگائے زمین پر بیٹھا سنتا جا رہا تھا۔ حالت کیا تھی؟ آپ قرآن پڑھتا جا رہے ہیں اور اتبا بن ربیعہ جو ہے یہ ہاتھوں پر سہارا لے کے بیٹھا ہوا سنتا جا رہا ہے۔ بھائی ذرا ایک منٹ سوچو تو صحیح، بیٹھتے ہم بھی ہیں، بیٹھتے ایوان بھی ہیں، سارے بڑے بھی بزرگ بھی سب بیٹھتے ہیں۔ ایک طریقہ ہے خاص ایوان تو وہ بیٹھتا ہے اپنے ہاتھوں کے سہارے۔ بتاؤ تو صحیح، کتے نو بیٹھے ہیں دیکھے جے نہیں تو کیا ہوں چوکٹی باز ہاتھ دوویں وہ اگے ہوندے نے، سر لانا دسنا کتا کتنے ہاتھ رکھتا ہے؟ بہ کے ہاتھ اگے ہوندے نے نا۔ تے اے دسدا ہے تھاڈی تاریخ تے حضور دی بھی داد دس رہے نے کہ اتبا بن ربیعہ کتے ونگن بہ کے تے اگے ہاتھ دوویں رکھ کے تے سندا پیا قرآن۔ ہوں سمجھ آئی جی؟ اینا کچھ میں کہاں گا تو تم سمجھ آنی ہے۔ کتا کیسے بیٹھتا ویکھے ہی نہیں کبھی؟ کتے نو کسی نے بیٹھے ویکھے؟ بیٹھتا ہے تو دونوں ہاتھ اگے رکھ، ٹھیک ہے نا؟ چلو، تو اتبا بن ربیعہ جو عورتوں کو اکٹھا کرنا، مال و دولت کو اکٹھا، بڑا ورغلا تھا۔ جب حامین کی یہ آیت پڑھتے پڑھتے کہاں آ گئے؟ اتبا ہاتھوں پہ سہارا لگائے زمین پہ بیٹھا سنتا جا رہا تھا۔ آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پر پہنچے۔ اس آیت پر فَإِنْ أَعْرَضُوا، اگر یہ لوگ منہ موڑیں، فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً، تو پھر آپ انہیں کہہ دیں، خبردار کر دیں ایک ایسی کڑک کے کڑک، بجلی کی کڑک، صاعقہ مثل صاعقۃ عاد و ثمود۔ اگر تم نے یہ سے نہ سنا تو پھر ایسی کڑک کا انتظار کرو جیسی عاد اور ثمود کو کڑک دی، جس طرح بجلی کی کڑک نے ان کو ہلاک کیا، پھر اس کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جب یہ عاد اور ثمود کی بات آئی تو آیت سن کے یکدم کھڑا ہو گیا، وہ کتے کی طرح بیٹھنے والا کھڑا ہو گیا۔ حضور صلی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا تو کہتے ہیں ہماری رشتہ داری کا واسطہ ہی، اگو نہ کچھ گئی، اگو نہ کچھ گئی، بس 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 بس۔ یہ جب یہ آیت سنی نا کہ ایسی کڑک تم پہ آئے گی جو کڑک عاد اور ثمود کی ہوگی، تو پھر کیا کیا؟ یہ آیت سن کے یکدم کھڑا ہو گیا اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پہ ہاتھ رکھا اور رشتہ داری کا واسطہ دے کے مزید تلاوت سے روکا۔ کلام پاک کا اس پہ ایسا اثر ہوا
کہ چپ کر کے گھر چلا گیا اور اپنے گھر کے اندر ہی اپنے آپ کو گرفتار کر کے محبوس کر لیا. یہ ہے بات. آگے آج ترتیب تھی کہ پہلے سیرت جو چل رہی ہے اس کو میں یہاں ختم کر رہا ہوں. اگلے دن میں بشرط زندگی اس سے آگے چلیں گے. تو یہ سیرت کا جو کام شروع کیا اسے بند نہیں کرنا. یہ میں نے سیرت کا آج کا جو حصہ ہے وہ آپ کے سامنے بیان کیا ہے. دوسرا حصہ کیا؟ معراج کا. اور تیسرا رمضان کا ہے. اس لیے اب ایک اور بات بتا دوں نا. اب آج انشاءاللہ نماز جمعہ 2 بجے کھڑی ہوگی. بیان انشاءاللہ 1:45 بجے بند ہوگا. ہم نے رمضان کی وجہ سے 15 منٹ بڑھائے ہیں. ہوں بشک تھی آدھا گھنٹہ لیٹ آئی ہو. معراج کا دوسرا ٹکڑا کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ بیت المقدس کی نماز کے ختم ہونے کے بعد ایک سیڑھی لائی گئی. تو جب میں بیت المقدس کی امامت سے فارغ ہوا تو میں نے ایسی سیڑھی کوئی اپنی زندگی میں نہیں دیکھی تھی. یہ وہی چیز ہے جس کی طرف تمہارے مردے اپنی آنکھیں کھولے تکتے رہتے ہیں. جتنی مر گئے تھے نا یہ سارے اکھاں کھولے تکتے رہتے ہیں. یہ روحانی طور کا ہے نا، ساڈے والی اکھاں تو ہون والیاں نہیں. پھر میرے ساتھی کون؟ جبریل علیہ السلام نے سیڑھی تو چڑھایا، آؤ چلو. تو میں جبریل کے ساتھ آسمان کے دروازہ باب الحفظہ پر پہنچا. جہاں تک میں سیڑھی چڑھ کے آخر پہنچا تو وہاں ایک دروازہ تھا جس کا نام باب الحفظہ تھا. فرشتوں میں سے ایک فرشتہ باب الحفظہ کا چوکیدار، نگران یا گن مین سمجھ لیتے ہیں. اس ایک فرشتے کے نیچے 12,000 فرشتے ماتحت ہیں. باب الحفظہ کا ایک گن مین ہے فرشتہ. بھائی گن مین لفظ کہتا ہوں نا، مشہور ہو گیا ہوا ہے، حفاظت کرنے والا. اور اس کے ماتحت 12,000 فرشتے ہیں. اور پھر آگے چلو، پھر ان میں سے 12,000 کے میں سے ہر فرشتے کے نیچے 10,000 ہیں. 12,000 کو پھر 12,000 سے ضرب دے کے بتاؤ کتنے نکلے. تو نیچے بھی 12,000 فرشتے ہیں. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ. اللہ کا لشکر کتنا ہے اللہ ہی جانتا ہے. یہ اللہ کا لشکر ہے، یہ اللہ ہی جانتا ہے کتنے لشکر ہیں. تھوڑا سی مثال آ گئی. آپ کے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. جبریل علیہ السلام مجھے لے کے اس دروازے تک پہنچے تو جبریل نے کہا کہ دروازہ کھولو. وہاں کے چوکیدار میں کہا کون ہو؟ وہ میں جبریل ہوں اور یہ میرے ساتھ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اسے پوچھا ان کو بلوایا گیا ہے یا تم ساتھ لے کے آئے ہو؟ جبریل نے بتایا کہ ہاں ان کو بلوایا گیا ہے، ان کو دعوت دی گئی ہے. ویسے کون آ سکتا ہے؟ یہ دعوت دی گئی ہے وہ ہے. پھر انہوں نے میرے لیے دعائے خیر کی. تو اس طرح
جبریل علیہ السلام میرا ہاتھ پکڑ کر آسمان دنیا کی جانب چل پڑے۔ جب میں وہاں پہنچا تو جبریل علیہ السلام نے اس کے منتظم کو کہا کھولو، آسمان دنیا کے منتظم کو۔ اور 7 آسمان نے، ہر آسمان دے وچ کنے نے تے انہاں دے اگوں کنے نے؟ انج بھی کام چلدا، یہ تکا تے نہیں پہ چلتا، ایک نظام ہے۔ اس نے پوچھا تم کون ہو؟ جبریل علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں جبریل ہوں۔ اس نے پوچھا آپ کے ساتھ بھی کوئی ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا ہاں میرے ساتھ بھی ہیں۔ کون ہیں؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس نے بھی کیا کہ ان کو بلایا گیا ہے، ان کو بلایا گیا ہے، کیا ان کو بلانے کے لیے تمہیں ساتھ بھیجا گیا ہے؟ جبریل نے جواب دیا ہاں مجھے کہا گیا ہے اور میری ڈیوٹی لگی ہے اور میں سب سے اچھی جگہ ان کو لانے کی استقبال کرتا ہوں۔ اب آخری ایک بات کر کے معراج کا کورس جو ہے باقی اگلے جمعے انشاءاللہ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ پہنچے تو پھر حضور فرماتے ہیں جبریل مجھے آدم علیہ السلام کے پاس لے گیا۔ میں نے آدم علیہ السلام کو میں نے سلام کہا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے مجھے کہا اہلاً و سہلاً، اہلاً و سہلاً یا بنی و یا نبی، اے پیارے بیٹے خوشے آمدید کہتا ہوں، استقبال کرتا ہوں، اے میرے بیٹے، پیارے بیٹے اور پیارے نبی تیرا استقبال کرتا ہوں۔ آپ نے یعنی آدم علیہ السلام نے، حضور فرماتے ہیں کہ میرے لیے بہت بڑی دعا فرمائی، بیٹے ایسے ہو، بیٹے ایسے ہو، ایسے پیار کیا۔ تو ایک روایت میں ہے تعارف کرایا جبریل نے علیہ السلام نے۔ جب حضرت آدم کے پاس ملایا تو کہا حضور یہ آپ کے جد امجد ہیں، آپ کے دادا ابو ہیں، انہیں سلام کہیے۔ تو کہتے ہیں میں نے آدم علیہ السلام کو سلام کہا اور انہوں نے مجھے جواب دیا اے میرے نیک بیٹے، اے میرے نیک نبی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ معراج کا جتنا میں نے حصہ رکھا تھا پورا ہوا۔ آئندہ اولاد آدم کی روحوں کی باتیں ہوں گی۔ صلی اللہ علی النبی۔ اب آئیے رمضان کی طرف۔ سیرت کی بات ہو چکی ہے نا، تو اب معراج کا وعدہ بھی ٹکڑا سنا دیا۔ آ جاؤ پھر آج رمضان ہے تو پھر آج رمضان کے بارے میں کچھ بات کہنی ہے، اور یہ بات بڑی ضروری ہے۔ اب اس کی باری آئی ہے، کس کی باری؟ رمضان المبارک کی باری آئی ہے۔ سن لو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے آخری دن ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس کے راوی ہیں حضرت سلمان فارسی، عربی نہیں ہے یہ، اجمی ہیں، اجمی۔ سلمان فارسی اور صہیب رومی، سلمان فارسی اور تو بلال حبشی، یہ 3 صحابہ ہیں جو باہر سے آئے تھے، اجمی تھے، خارجی تھے، یعنی باہر کے علاقے کے، دوسرے ملک کے تھے، عربی نہیں تھے۔ بلال حبشی افریقہ سے،
سلمان فارسی ایران سے، اور تیسرا کون پر ہے؟ صہیب رومی روم سے۔ یہ آئے ہیں، تینوں ہی نوجوان تھے، آئے بھی کالے کالے کچھ نہ کچھ کسی کاروبار کے لیے آئے تھے نا، جوان منڈے میں امریکہ جانا ہے، امریکہ جانا ہے، اینے دے پیسے لگتے، کوئی کہتا ہے میں کینیڈا جانا ہے، کوئی کہتا ہے میں امریکہ جانا ہے۔ وہ بھی جوان تھے، انہوں نے کہا ہم نے عرب میں جانا ہے، عربستان جانا ہے۔ انہیں تو پتہ نہیں تھا کہ عربستان کیا ہے۔ وہ کمائی کرنے کے لیے، اپنا وطن چھوڑ کے کمائی کے لیے، غربت دور کرنے کے لیے آئے، لیکن ان کو غربت کی بجائے ان کو ایمان نصیب ہو گیا، تینوں کو ہی، تینوں نوجوان جو باہر سے آئے محنت مزدوری کرنے کے لیے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ تو سمجھ آئی؟ اب وہ اتنی شان کہ شعبان کے آخری جن حضور نے خطبہ دیا، وہ خطبہ تفصیل سے ہے۔ اس خطبے کو سنانے کے بعد میرا مضمون ختم ہو جائے گا، تاکہ رمضان کا حصہ بھی ہو نا۔ پہلے سیرت کا حصہ ہوا ہے، بہت تھوڑے بندے تھے جنہوں نے سن لیا ہے۔ پھر میرا معراج کی بات کہی ہے تو کچھ زیادہ ہو گئے۔ اب رمضان کی بات ہے تو وہ بھی سن لیں۔ تو جن کی قسمت میں عطیات میں آنا ہے، انہوں نے عطیات میں بھی آنا ہے، وہ بھی حشر کے میدان دے جرا پھر ڈونڈا ڈونڈا رہ جائے گا نا، ادو ہی آ کے آ جاؤ، ان کو ایک دو سیٹ خالی ہے تو تسی بھی آ جاؤ، باقی تو بھر کر دیا۔ ان سلمان الفارسی قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان۔ یہ بات سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہے ہیں کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینے کے آخری دن ایک خطبہ دیا۔ فقال یا ایھا الناس، اور آپ نے بڑے ولولے کے ساتھ، بڑے ہم ہمے کے ساتھ، بڑے دغدغہ کے ساتھ کہا، او لوگوں سن لو۔ کسی قوم کو نہیں، کسی قبیلے کو نہیں، کسی برادری کو نہیں بلایا، یا ایھا الناس۔ جب عبادت تھی نا علانیہ بھی، جب دعوت تھی اور خفیہ بھی دعوت تھی، تو آپ نے خفیہ دعوت میں بھی یا ایھا الناس کہا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اور لا الہ الا اللہ کہہ دو، بچ جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور جب دعوت بھی اعلانیہ کھل کے بیان کرنا ہے تو پھر بھی یہی کہا کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اور لا الہ الا اللہ کہہ دو اور بچ جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے، صحیح ہو جاؤ گے، کہہ تو دو نا۔ تو کہا یا ایھا الناس قد اضلکم شہر عظیم۔ یہ فقرہ کس کا ہے؟ سرکار دو عالم کی زبان اقدس سے نکلا ہوا لفظ ہے۔ اس کا معنی ہے، اے لوگو، اللہ نے تمہارے سروں پر ایک بہت بڑے مہینے کا سایہ کر دیا ہے۔ میں ترجمہ کر رہا ہوں جس نے تو سمجھ آ جائے۔ اے لوگو، اللہ رب العزت نے ایک بہت بڑے مہینے کا سایہ تم سب پہ کر دیا ہے۔ اذلکم شہر عظیم، اذلکم سایہ کر دیا ہے، شہر عظیم بہت بڑے مہینے کا، شہر مبارک، وہ مہینہ برکتوں والا ہے۔ کون فرما رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ خطبہ کس کا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کس تاریخ کا ہے؟ شعبان کی آخری تاریخ کا ہے، آخری دن کا ہے خطبہ۔ یہ مہینہ کتنا ہے؟ شہر
عظیم، یہ مہینہ کیسے ہے؟ شہر مبارک، دو بولنا، دو ہو گئی نا، اور کیا شان ایسی؟ شہر فیہ لیلۃ، یہ مہینہ ہے جس میں ایک ایسی رات آتی ہے، یہ مہینہ ہے عظیم ہے نا، مبارک بھی ہے نا، اس کے اندر ایک رات آتی ہے خیر من الف شہر، جو 1000 مہینے سے بھی زیادہ ہے، بہتر ہے، اونچی ہے، قدر والی ہے، عزت والی ہے، احترام والی ہے، بڑے پیار اور محبت والی ہے، بخشش والی ہے، رحمت والی ہے، کیا کیا ہے اس رات کے۔ اور جعل اللہ صیامہ فریضۃ، اللہ نے اس رات، اس دن، اس شہر، اس مہینے کے اندر جتنے دن آئیں گے، یہ دن جو ہیں ان دنوں میں روزہ رکھنا فرض کر دیا گیا ہے۔ جعل اللہ صیامہ فریضۃ، اب دن کو روزے رکھنے ہیں، وقیام لیلہ تطوع، اور رات کو قیام کرنا یہ اضافی بات ہے، وہ فرض ہے، یہ سنت ہے، تطوع ہے، تطوع اضافی بات ہے، خالی روزہ ہی نہ رہے، عبادت کے لیے قیام بھی ہو جائے، اور جب قیام ہوگا تو رکوع تو ساتھ ہونا ہی نہ ہے، جب رکوع کرو گے تو پھر قومہ بھی آ جائے گا، قیام کے ساتھ اس کا چھوٹا بھائی قومہ بھی آ جائے گا۔ قومہ کنوں کہتے ہیں؟ سمع اللہ لمن حمدہ، ایسے جنہیں نے نا اکثر وہ کیا کرتے ہیں، وہ پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم، سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ اکبر، سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ اکبر، قومہ غائب، قیام تے لب گیا تے قومہ نس گیا۔ واجب ہے قومہ، میں کرسیوں پہ بیٹھے والوں کو بھی دیکھتا ہوں، ان کے رکوع اور سجدے کے وقت ایک جیسا سر جھکتا ہے، جبکہ قرآن و سنت میں رکوع کے اندر جو جھکتا ہے وہ اونچا جھکنا ہوتا ہے اور سجدے کے اندر نیچے جھکنا ہوتا ہے۔ یہ کرسیاں والوں، تمہارا رکوع اور سجدے میں جھکنا ایک جیسا ہے، نماز نہیں ہوتی۔ جا جنوں مرضی سے جا کے اللہ میں فہم میں پوچھ لو، رکوع میں قیام اونچا رکنا ہے، جھکنا ہے، جھکنا نہیں، جھکنا، جھکتے ہیں نا، جھکتے ہو کہ نہیں رکوع میں؟ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، جھکنے والوں کے ساتھ تم بھی جھکا کرو۔ ایک کرسی تے بیٹھ کے انج کیتا سجدہ بیٹھ کے ہوا میں سجدہ، ہوا ہی چوندا پیا، ہوائی سجدہ، کرسیاں والے ہوائی سجدہ کرتے ہیں، اور سجدے میں 8000 زمین پہ لگنے چاہیے۔ گنو، دونوں ہاتھ گنو، تسی دونوں گنو، دونوں گھٹنے نہیں حساب ہوندا، بول دے کیوں نہیں ہے؟ دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے، دونوں پاؤں، ناک کی نوک، پیشانی کا ماتھا، یہ سب زمین پہ لگنے چاہیے۔ جو لگا سکتا ہے اور کرسی پہ نہیں لگاتا اس کی نماز نہیں ہوتی، وہ نہ پڑے گا، وہ اس کی معافی ہوگی۔ جس کا سر جھکتا نہیں، اس کو کوئی بیماری ہے کینسر کی تو وہ ایسے نہیں ہو سکتا، اس کی معافی ہے۔ جو جھک سکتا ہے ہوائی فیر کرتا ہے، ہوائی فیر کا پتا تمہیں؟ کہ ہوائی سجدے کا نہیں پتا لگتا ہے، روز اج کرتے ہوں میں نہیں تکنا ہونا۔ ہوائی سجدہ ہے کہ زمینی سجدہ ہے؟ اگر وہ زمین پہ منہ ماتھا یہ 8000 نہیں لگا سکتا، گھٹنے لگانے ہیں، پاؤں لگانے ہیں، پاؤں نہیں سیجے ہوتے، نہیں جیڑی چیز نہیں نہ لگنی وہ معاف ہونی ہے، تے جیڑی لگنی ہے لانی ہے۔ اٹھاں جو
اٹھاں چ کوئی چیز نہیں لگے گی کہ اٹھے دیاں اٹھاں ہی ماریاں جاندیاں نے، نہیں ہوتی. جی متھا لگتا کلا متھا لا لے، یہ گوڈے نہیں لگ، تو پھر ہوائی سجدہ کتوں آیا ہے؟ ہوائی سجدہ. اور رکوع اور سجدے کا جھکنا ایک جیسا ہے. اے رکوع ہے جی، اے ہن سجدہ ہے، چلو دونوں چیزیں ایک ہوئی ہیں، نماز نہیں ہوتی. چلو اگے اے خطبہ پہ ہوندا جی حضور دا صلی اللہ علیہ وسلم. بچھا کے ٹھہر کے آ جائیو، میں نہیں کسی نے کہنا جلدی آئے، کیوں؟ میں تھک چکا ہوں. نہ ہو. ایک تو موبائل نے آپ کے حشر کے اندر جواب دہی میں آپ کو ناکام کر دینا ہے. کل میں نے دیکھا ہے، کل ایک شخص ہے نماز پڑھی ہے اور دعا کر رہا ہے، اور میرے کو موبائل ہے نہیں ہاتھ انہیں کیتے دے نے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. تے اتنے موبائل رکھا ہے تے ہاتھ دعا بھی مانگتا پیا تے موبائل سنتا پیا. دو کام، 2 in 1. یعنی موبائل بھی پیا چل رہا ہے تے ہاتھ بھی پہ چلتے ہیں تو زبان بھی پہ چلتی ہے. موبائل اگے ہوئے ہاتھ چکے دے نے تے سبحان اللہ وبے حمدہ ہی نہیں پہ کہندا، اتنے انہوں پہ کہندا میں نماز پہ کرنا تے آ جانا. ہو گئی ہے نماز؟ وہ کوئی عقل کہندی ہے ہو گئی ہے نماز؟ ایک اور دی گل سنا، اللہ اکبر، بند نہیں کرتا انہوں، وہ میں پہ نماز پڑھنا وا تے اب بعد ہی تیرے نال گل کرنا، وہ نماز ٹوٹی نہیں ہوئی ٹی پکی نماز. ایک اور تو آپ کی گل سنا، آپ ہی گواہ تو آپ کرنے پہ احرام بننے دا ایک بندے نے چلنا ہوں، فون آ گیا ہے، انہیں کہ ہاں اور تیجا چیک کری میرا تیجا، کنوں پیا کہندا اپنی زنانی نوں پیا کہندا میرا تیجا چیک کری. تو آپ ہو گئے کیا کرتے ہیں؟ مذاق بنا لیا ہے عبادت میں. یہ سب فراڈ ہے. یہ نماز ہے؟ آؤ سہلا سا ایک فکرہ کہتا ہوں، احسان ہے. ایک ہے حدیث اسرائیل، وہ شاید میں کل پرسوں سنائی ہوگی درس میں یہ ادھر. ایک ہے حدیث جبریل کہ جبریل آئے اور انہوں نے نماز پڑھنا کا طریقہ سکھایا. میں نہیں اب سارا سنا سکتا. اس میں یہ ہے آخری بات کہ نماز پڑھ کہ تجھے سمجھائے میں خدا کے سامنے ہوں اور میں خدا کو دیکھ رہا ہوں. اور اگر ایسا نہیں تیرے دل میں آتا تو اتنا تو سمجھ لے کہ خدا تجھے دیکھ رہا ہے. فکرے کے دینے دو اللہ درجے دی نماز ہے کہ تو خدا نو لبے ہوئیں گے میرا اللہ میرے سامنے میں. تے جے یہ نہیں ہوندا تے اینا تے سہل ہے کہ اللہ منو پہ تکدا ہے. ایدے تے کوئی مشکل نہیں. اللہ نو ویکھنے چ مشکل ہے نا، تے اللہ پہ سانو دیکھدا ہے ایدے چ مشکل ہے. تے جو سارے دن دے پیسے لینے نے وہ دن نماز دسے گا فلانے کو اینے دینے نے تے فلانے کو لینے نے، پھر بھلیکھے ہی لگنے نے، پھر تو انج ہی ہونا ہے. خالص ہو جاؤ. رمضان دا بہت بڑا مہینہ ہے، عزت والا ہے، حرمت والا ہے. عزت والا بھی ہے حرمت والا بھی ہے. لیکن اگر کسی نے ایک بیمار ہے نہیں روزہ رکھ سکتا، فدیہ دیا ہے، لیکن اس کو کوئی حق حاصل نہیں، سرے عام دوائی بھی کھائے اور کیپسول بھی کھائے، چھپ کے پردے کے ساتھ. احترام سب پہ لازم ہے. جن کو روزے کی قضا کی اجازت ہے ان پر بھی احترام لازم ہے. کھلے بندے آئے اور آ کے سوٹا پہ لائے انہیں چٹیاں مار مار کے منہ کالا کر دے. وہ رمضان کا احترام نہیں کرتے اور خود روزہ نہیں رکھا، اور جنہوں نے رکھا ہے ان کو مشتعل کرتے ہو، ان کو غصہ دلا رہے ہو، خود بغاوت کر رہے ہو اور تابع داروں کو تم انگلیاں اٹھا رہے ہو. تمہارے جیسا بدترین معاشرے کے اندر کوئی نہیں ہے. آؤ میں خطبہ پورا کرنا ہے، پاویں شام ہو جائے، جنہیں جانا ہے انہیں ٹوٹ جائے. کہاں آئے؟ یہ وہ شہر ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں ایک ایسی رات آتی ہے جو 1000 رات سے بھی بہتر ہے.
من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر، اس مہینے کے اندر صبح ہو شام ہو، صبح ہو شام ہو، دوپہر ہو رات ہو، دن دہاڑا روشنی ہو اندھیری رات ہو، لیکن مہینہ یہ ہو تو اس کے اندر کوئی شخص بھی کوئی نفلی عبادت کرے گا اس کو فرض عبادت کا ثواب دیا جائے گا، دن ہو رات ہو پڑھے گا نفل تے انہوں رمضانوں پہلوں دے جڑے فرض نے او دے جتنا ثواب ملے گا۔ من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادی فریضۃ، جس نے کوئی نفلی کام کیا ہے دن کو رات کو صبح کو شام کو، جس نے کیا ہے نیکی کا کام تو اس کو ہوگا کانا کمن ادی فریضۃ، جس طرح اس نے کوئی فرض ادا کیا ہے۔ کتنا ثواب ہو گیا؟ پڑھو نفل تو ثواب فرض جنے، تو پھر انہیں نفل فرض جنے کنے ہون گے بھائی؟ نفلی کرو گے تو کنا ہوئے گا فرض جنا ثواب، تو جے فرض ادا کرو گے، جمعہ فرض ہے نفل ہے؟ آپ ہی دس چھڑو، میں نہیں دسا جمعہ فرض ہے کہ نفل ہے؟ واقعی فرض ہے؟ اچھا چلو مان لینے۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ قسمت والے ہو جنہیں کہنا صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو کہنے رہنا انشاءاللہ تعالی مفت چ درجے بلند ہون، مفت چ ثواب ودے رہن، ایڈے ہی اوکھے بیٹھے دیو، کسی نو نیندر آئی دی ہے کوئی کہندا ہے چھوٹی کرے تو نس جائیے وہ بھی انہوں نے کٹ دیو۔ اور جس نے ومن ادی فریضۃ فیہ، ومن ادی فریضۃ فیہ، اس رمضان کے مہینے نے جس نے کوئی فرض عبادت کی، فرض عبادت کی ہے، فرض عبادت نماز ہے، فرض عبادت زکوٰۃ بھی ہے، میٹھا میٹھا ہپ ہپ تے کوڑا کوڑا تھو تھو، نماز پڑھ لینے ہیں، زکوٰۃ آپ دیکھی جائے گی۔ ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک ایسا مسلمانوں میں طبقہ ہو گیا جو کہتا تھا کہ حضور کی زندگی میں ہی زکوٰۃ ہے، آپ کے وصال کے بعد اب زکوٰۃ کا فریضہ ختم ہو گیا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے مقابلہ کیا کہ ان کو رہنے نہیں دیں گے، ان سے جہاد ہوگا۔ فاروق اعظم نے کہا نئی مملکت ہے، اتنا شوق نہ کرو، فساد مٹ جائے گا، جو کچھ ہے ذرا مملکت مضبوط ہو رہے تو پھر جو مانعین زکوٰۃ ہیں، جو زکوٰۃ دینے کے انکاری ہیں، پھر ان کا بندوبست کریں گے۔ وہ ابو بکر تھے نا، تو ان کے سامنے عمر کی کیا حیثیت تھی؟ انہوں نے کہا عمر چپ کر، میں نے جو زکوٰۃ نہیں دینا اس کے اونٹ کی رسی جیسے کام میں آئے گی وہ میں ہی نہیں چھوڑوں گا، اور میرے ساتھ اگر تم نہیں جاؤ گے تو نہ جاؤ، میں اکیلا ہی مانعین زکوٰۃ سے جہاد کروں گا، زکوٰۃ نہ دینے والوں سے جنگ جاری رہے گی، زکوٰۃ نہ دینے والوں سے جنگ جاری رہے گی۔ ہوئی، صحابہ بھی کتنے شہید ہوئے، اور مانعین زکوٰۃ کا کڑا کما کر کے صدیق اکبر نے رکھا۔ اور دوسری جگہ جب مسلمہ کذاب آیا اور اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس دعوے میں بھی بھئی اللہ مملکت تیری کمزور ہے، تیری پکی ہو لینا کہ تیرے حکومت ہی نہ جاندی رہے۔ آج کل دے لوگوں کا خیال ہے وہی صدیق اکبر کا ایمان، توبہ، اس جیسا ایمان کون لے کے آئے؟ کیسا میں بات سناؤں، کتنی باتیں ہیں، اب 10 میرے سامنے آ گئی ہیں تو میں اتنا وقت ہی نہیں سناؤں۔ کمال جو ہے صدیق اکبر کا، اور اس طرف اس کی بیٹی کا بھی بڑا کمال ہے، عائشہ صدیقہ کا رضی اللہ تعالی۔ اگر غار ثور میں جا کے سارے سوراخ بند کر دیے، ایک کے لیے کپڑا نہ بچا تو اپنا انگوٹھا رکھا تو سانپ لڑ گیا، آپ کی ران پہ سرکار دو عالم نے سر رکھا، لیٹے ہوئے تھے تو آپ ہلے تک نہیں، درد کی وجہ سے
صدیق اکبر کی آنکھ سے ایک آنسو گرا اور سرور کائنات کے رخ پہ جا کے گرا، اس پہ رکا۔ آپ نے کھولا، کیا ہوا؟ حضور سانپ نے ڈس لیا ہے۔ آپ نے اپنے لعاب ذہن، لعاب کو، اپنی تھوک مبارک کو، لعاب دہن کو ایسے کر کے کہاں لگایا؟ وہاں لگا دیا، زہر کافور ہو گیا، اب ٹھیک ہو گئے۔ لیکن میں ایک مثال دینے لگا کہ چلنا ہے، لمبی گل ہے، ان میں چھوٹی کر کے سنان لگا۔ آپ کا سر مبارک، سرور کائنات کا سر مبارک صدیق اکبر کی ران پہ تھا، اور آپ اس طرح آرام فرما رہے تھے۔ صدیق اکبر کی ران اور حضور سرور کائنات کا سر۔ سانپ ڈس گیا ہے، پٹ نہیں لیا، ران نہیں لی۔ پنجابی تھوڑے ہوتے کہتے پٹ بھی نہیں لیا۔ وہ ساری درد نو برداشت کیتا ہے کہ حضور دی بے رامی دا سبب ابو بکر نہ بنے، ان کی راحت ہی رہے، بے رامی نہ رہے۔ بیٹی کی بھی بات سنا دیتے، یہ ایک اتنی اللہ سن لیں۔ جنگ پہ گئے، حضرت امہات المومنین 11 تھی، جب فوت ہوئے تو 9 تھی زندہ۔ تو آپ قرآن نکال کے ہر ایک کو جہاد میں بھی ایک ایک بی بی کو ساتھ لے جاتے تھے۔ ایک جنگ میں حضور بھی نستعلیق تھے، تو کیا تھا، یہ عائشہ صدیقہ تھی، اسماء ان کی بڑی بہن تھی، ان کے ہار لے کے گئی ساتھ، تو وہ ہار گر گیا، تو وہ رات کا وقت تھا تو ڈر نہیں آتا تھا، چھوٹی بات کر رہا ہوں۔ تو رک گیا قافلہ، دیہات سے واپس آ رہے تھے، اور ایسی جگہ رکے جہاں پانی کا نام و نشان نہیں تھا، اور اندھیر کو گھیر تھا، کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ فجر کی ساری رات جاگ جاگ کے سٹ گئے، تھک گئے، ٹوٹ گئے، تو پانی نظر ہی نہیں آتا۔ اور نماز کا کیا کریں گے؟ اور نماز فجر قضا ہو جانے کا خطرہ پڑ گیا ہے۔ پورے قافلے کو ساری رات پانی نہیں نظر آیا، پھر کے نہ کوئی کھو لبد ہے، نہ کوئی نہر لبدی ہے، نہ کوئی دریا لبد ہے، پانی لب کے جننے بھی آئے نے سارے تھک ٹوٹ گئے، غصے جاگ۔ ایک شخص ہے، ابھی لمبتی ہو جائے گی نا، ایک صحابی سی، انہوں نے کہا حضرت ابو بکر نو، اے تیری دھی نے کی وقت پایا رہا ہے، ہار ڈگ پیا تے انہوں لبن واسطے نماز ساڈی قضا ہو چلی ہے، اسی کی کریے؟ پانی رہا کوئی نہیں۔ حضرت صدیق اکبر گئے، دے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، اور سیدہ عائشہ صدیقہ کی ران پہ سر تھا۔ لوگ کتنے تھی؟ صدیق اکبر پہ تھا، اور اب کیا ہے؟ عائشہ صدیقہ پہ تھا۔ آپ نے اس غصے میں وہ ہار جو لبنا سے رات اتھے رہنا پہ گئی، انہیں ہلایا، آپ نے ایک دو بکا بھی مار دیا۔ اس کو عائشہ صدیقہ کو کی کرنی ہے بھائی، سچ کی کر رہنا ہے، میں پنجابی جی کہہ رہے ہیں۔ تو عائشہ صدیقہ نے اپنے باپ کے مکے کی سی تک نہیں کی، اور عائشہ صدیقہ نے اپنے جسم کی ذرا سی حرکت بھی نہیں کی کہ حضور کے آرام میں خلل نہ آ جائے، اور باپ کے آرام میں بھی کیا ہے تو اس نے کہا خلل نہ آ جائے، سپ لڑ جائے تو کوئی پرواہ نہیں، حضور دے آرام وچ خلل نہ آئے، ایتھے مکے میرے پیو کولوں پے جاندے کوئی گل نہیں، حضور دے آرام وچ خلل نہ پے۔ کیسا مزاج ملا ہے، باپ بیٹی کا مزاج کیسا ملا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، آؤ جس نے فرض ادا کیا، کانا کمن ادى 70 فریضہ، جس نے ایک فرض ادا کیا ہے اسے 70 فرض ادا کرنے کا ثواب ملے گا۔ یہ حضور کی زبان ہے، من ادى فمن ادى فریضۃ فیہ کانا کمن ادى 70 فریضۃ۔ ایک فرض دے نال، اور ایک جمعہ پڑھیا نا اج فرض، اور 70 جمعہ دا ثواب ہے، 70 دا، جڑا شک بھی کرے گا او دے ایمان وچ شک سانو ہو جائے گا۔
ان کو شک کرے اج 70 جمعیاں دا ثواب ملنا جنہیں بیٹھے دے ہو تے جنوں شک ہے منو او دے ایمان تے شک ہے کنے گیا ہے او یہ گل کنے کہی ہے حضور پاک نے کہی ہے تے حضور دی گل کہی ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى میرے بندے نے کبھی اپنی مرضی سے بات نہیں کی جو کرتا ہے وہ میری مرضی سے کرتا ہے وما ينطق عن الهوى وہ اپنی خواہش سے بات نہیں کرتے وہ جو وحی آتی ہے وہ کرتے ہیں وحی کی دو قسمیں ہیں ایک وحی ہے جس کے الفاظ بھی اللہ کے ہیں اور ایک وحی وہ ہے کہ جو انداز اللہ کا ہے اور زبان اللہ کے نبی کی ہے دونوں وہی ہیں آگے چلیں ہوا شہر الصبر وہ صبر کا مہینہ ہے والصبر ثوابہ الجنہ اور صبر کا ثواب جو ہے یہ جنت ہے ٹھیک ہے وشہر المواسات اور یہ غم خاری کا مہینہ ہے مساوات نہیں مواسات مساوات کہتے ہیں برابری کو اور مواسات کیا کہتے ہیں ہمدردی اور غم خاری کو کسی کے غم کو بلانا کسی کی خیر خواہی کرنا کسی سے محبت کرنا یہ ہے مواسات آؤ پھر وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ اور یہ ایسا مہینہ ہے جس میں مومن کے رزق کو اضافہ ہو جاتا ہے بڑھ جاتا ہے ان مہنگائی سی کر کنا رش سی افطاری دا سودا لینے چ اچانک آ گئی ہے نا رمضان اچانک آ گیا ہے ادھی راتی آ گیا ہے دن دیہڑے تے چند نظر نہیں آیا تے رات دے نیرے چ چند نظر آیا یہ بھی ایک کمال ہے بنگلہ دیش دے دن دیہڑے نظر آ گیا ہے وہ ساڈے نالوں دور سی ہندوستان بھی دن دیہڑے نظر آیا وہ بھی ساڈے تو دور سی اسی تے نیڑے سن تے سانو تے چنے تینے چاہیے نہیں آیا اللہ نے کرم کیتا تے رات دے نیرے چ سانو چند چاڑ دیتا کیا بات ہے اور شہر یزاد فیہ رزق المومن چنگے ہے نا مہنگائی بھی ہے تے افطاری دے تے دودھ دہی والے دے تے ایتھے رش نہیں پیا تھا واد ہی نہیں ہوندی رزق مومن میں وہ اضافہ ہوا ہے اب ذرا ثواب کی بات ہو جائے من فطر صائمن کان لہ مغفرۃ لذنوبہ جو کسی روزے دار کا روزہ کھلائے گا جو کوئی بھی روزے دار کا روزہ کھلائے گا اس کے گناہوں کو بخش دیا جائے گا مغفرۃ لذنوبہ وہ ذریعہ اس کی گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے کون کہہ رہا ہے یہ کون حضور کی زبان ہے یہ میں آپ کو حضور کی زبان کو بیان کر رہا ہوں میں کیا ہوں ہم تو کسی کام کے نکمے نکارے گناہ گار خطا کار ناہنجار ہیں یہ کیا بات ہے یہ وَإِتْقُ رَقْبَتِهِ مِنَ النَّارِ ایک روزے دار نو روزہ کھلایا ہے داریا تے دو کام ہونے نے گناہ معاف تے جہنم دے عذاب تو گردن آزاد گناہ معاف اور جہنم کے آگ سے گردن آزاد روزہ کھلاندا ہے وَقَانَ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ جس نے روزہ کھلایا ہے اور جس نے کھولا ہے یہ کھولنے والا اس لیے نہ کھائے میں تو نہیں رکھنا میں تو اینا ساری دیہڑی دا کافر بندا تے تیرے کو روزہ کھول کے تے دین اج دے گا یہ پنجابی دی فلسفہ ہے نا ہن ایک سام بندے نوں کہندے لو جی روزہ کھول لو تو کہ جی میں ساری رات تے سارا دن تے میں روزہ کھولیا تے ہن تیرے کو کھجور لے کے کھولنا تے ساری دیہڑی دی میں محنت تینوں دینا او بھی حضور نے یہ بھی اپا کیتا ہے فرمایا ایک تے جن نے روزہ کھلایا گناہ معاف تے جہنم دی آزادی دو تو جس نے روزہ کھلایا ہے اس کو کھولنے والے سے خطرہ نہیں جتنا کھولنے والے کو اجر ہے اتنا وہ کھلانے والے کو بھی اجر ملے گا روزہ کھلانا ایک کو نے آپ ہی کھولیا ہے ایک کو گو کھلایا ہے ان کا دونوں ثواب مل گیا
اپنا بھی ملے گا، انہوں کھلایا تو وہ مل گیا. تو کیا جنہوں کھلایا نا اس کے اجر میں ایک ذرہ بھی کمی نہیں کی جائے گی. جس نے کھولا ہے اس کو بھی پورا اجر ملے گا، جس نے کھلایا ہے اس کو بھی پورا اجر ملے گا. حضور دی زبان دیکھو نا کی ہے، قلنا یا رسول اللہ. ہم بیٹھے تھے، غریب بھی تھے، امیر بھی تھے، رئیس بھی تھے، سارے بیٹھے تھے مسلمانوں میں. صدیق اکبر جی اور عثمان بن عفان کے، عبد الرحمن بن عوف کس کے نام بتائیں، بڑے امیر تھے. غریب بھی تھے، غریب تھے کھلے کھلے سر، بلال حبشی، صہیب رومی اور صہیب رومی، بلال حبشی اور کی سلمان فارسی، جنہوں دی اے روایت پہ تمہیں سنانا پیا. غریب بھی سن. لو جی غریب اٹھے قلنا، ہم غریبوں نے کہا یا رسول اللہ لیسا کلنا یجد ما یفطر بہ الصائم. حضور ساڈے پلے تے اینا نہیں کہ اسی روزے دار دے روزے کھلائیے. ہے نا انج دے بندے، دیکھو اتھے بھی ہے سن. 3 نام ہے تد لینے کہ کیا گیا یا رسول اللہ لیسا کلنا، ہم سب نہیں ہیں یجدو ما یفرط بہ الصائم کہ روزے دار نوں روزے کھلانے والی چیزاں لے آ کے تاں اسی اینے جوگے نہیں. او یہ اجر سارے امیر لے جان گے، اسی کی کریں گے؟ ساڈا تے سانوں تے کھ نہیں لبنا. ساڈے کول اپنے روزہ کھولن جو پیسے نہیں تے چیزاں نہیں، تے اسی کسے دا کتھے کھلاواں گے؟ تے پھر اسی تے رہ گئے. فقالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان غریبوں صحابہ کی یہ بات سن کے حضور نے ارشاد فرمایا یؤتی اللہ ھذا الثواب. سن لو، اللہ تعالی افطاری کا ثواب ہر شخص کو دے گا من فطر صائمن، جس نے کسی دوست کا روزہ کھلایا ہے. غریب ہے، امیر ہے، جن نے روزہ کھلایا انہوں ثواب ملے گا. اور غریبوں کی ہویا ہے الا مضغۃ لبن، اور لسی دا ایک گھٹ پلا کے روزہ کھلا دے انہوں بھی سارا ثواب ملے گا. کی مضغۃ لبن، اور دودھ دی لسی، اور کچی لسی، اور پکی نہیں. مضغۃ لبن کی ہے پنجابی کی ہے، 2 لسیاں ہوندیاں نے، ایک تے دہی دا رڑک کے تے بنتی ہے، تے ایک دودھ وچ پانی پا کے تے وہ بھی بن جاتی ہے. تو اسی انہوں کی کہنے ہیں کچی لسی. انہیں رہ دا ترجمہ میں کرن لگا ماں، من فطر صائمن، جس نے روزے دار کا روزہ کھلایا اللہ مضغۃ لبن، کچی لسی نال. مضغۃ لبن کی میں نے کچی لسی، او شربت من ماء، اگے کی کہندے ہو، اور پانی دا ایک گھٹ پلا کے روزہ کھلایا انہوں بھی سب کچھ ملے گا. اگر غریباں نوں سمجھ لیا کہ نہیں؟ نہ پھٹکری لگی نہ وصال تے روانگا ہے چوکھا. کچی لسی نال کھلائے گا تد بھی انہوں افطاری دا ثواب ملے گا. تو یہاں کی کرے گا او شربت من ماء، پانی دا ایک گھٹ پلائے گا. اور سادہ پانی ٹھنڈا لے کے لو بھائی روزہ کھول لو، وہ تو کچھ بھی نہیں. تو کسی نے کیا تو انہوں کو پانی دا گھٹ بھر لیا جائے تو انہوں بھی روزے دار دا روزہ کھلانے والا ثواب ملے گا. غریباں دا حق ملے گا کہ نہیں؟ نرا امیراں کول تو نہیں رہا. آؤ اگے ہوں چلو نا، پھر گل پوری ہو چلی ہے، صبر کرو مک چلیے. ومن اشبع صائمن، آہا حد مکی جی کی کو گے تواڈے دماغ وچ بھی نہیں یہ گل آئی جو حضور فرمائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ومن اشبع صائمن، اور جس نے پیٹ بھر کے روزے دار کا روزہ کھلوایا، بخشیا گیا ایک گھٹ دودھ دا پلان نال، کچی لسی دے پلان نال بھی بخشا گیا، پانی دے گھٹ نال بھی بخشا گیا، وہ سارے گئے. لیکن ومن اشبع، پیٹ بھر کے جس نے، صائمن، جس نے روزہ کھلایا ہے، کی ہویا ہے نال کھجوراں بھی نے. اور کی ہے بھائی؟
ਸਮੋਸੇ ਵੀ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਲਗੁਲੇ ਵੀ ਨੇ, ਹੋਰ ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਕਿ ਆਪੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਲਾ ਹੈ ਫਰੂਟ ਸ਼ਾਦ ਵੀ ਹੈ, 7 ਅਪ ਵੀ ਹੈ, ਸਪਰਾਈਟ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਵੀ ਹੈ, रूह अफ़ज़ा भी है, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਮੇ ਸ਼ੀਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਵੀ ਖਵਾ ਕੇ ਉਦੋਂ ਨਾਲ ਮਤੰਜਨ ਵੀ ਖਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਲਾ ਬਿਰਿਆਨੀ ਵੀ ਖਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉੱਤੋਂ ਫਿਰ ਚਾਹ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਖਾਲਸ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ, ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਰਜਾ ਛੜਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਮਨ ਅਸ਼ਬਾ, ਜਿੰਨੇ ਰੋਜ਼ੇਦਾਰ ਨੂੰ ਰਜਾ ਛੜਿਆ। ਅਸ਼ਬਾ ਦਾ ਮੈਨਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ کہ بھائی ٹھیک میں نے کیتا ہے۔ من اشبع صائمن، جس نے پیٹ بھر کے روزے دار کو روزہ کھلایا، سقاہ اللہ، آئے ہائے، کوئی نہیں جے دا جواب، نہیں جے کوئی نہیں جے، سن کے دنگ رہ جاؤ گے، اکلاں تہاڈیاں رہ جان گے رستے چ۔ جن نے پیٹ بھر کے روزے دار دا روزہ کھلایا ہے، سقاہ اللہ من حوضی شربتن، حوض کوثر تو اللہ میدان حشر وچ اللہ انہوں سراب کرے گا حوض کوثر دے پانی نال، لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، انہوں پیاس لگے گئی نہیں جنہ چر جنت وچ نہیں چلا جائے گا۔ میں نہیں جے کہندا اللہ واسطے میں کچھ نہیں جے گیا، میری کی مجال ہے۔ جن نے رجا کے روزہ کھلایا ہے انہوں پھر انہوں اللہ میاں نے حوض کوثر تو یہ سراب کرنا ہے شرج، تو پھر کدوں جنت جان تک انہوں پیاس نہیں لگنی کوثر پی کے۔ آؤ جی غریب کٹ پلا کے گناہ معاف کرا سکے تو امیر جڑا پھنے خاں بنیا دا ہے بھی رجا کے کسی غریب مسکین نو مزدور نو رج کے روٹی کھلا دے تو حوض کوثر دا تو حقدار بن جائے گا۔ غریب مسکین نو رجا کے اب وہ مزدور، وہ غریب، وہ مسکین، وہ بال بچے دار جہدے کولوں خرچہ پورا نہیں ہوندا، اس بال بچے سارے ٹبر نے روزہ رکھیا ہے تے پانی نال کھول دینے، ہمسایا بچے اٹھا کٹا جاندا ہے اپنے ہمسائے نو، جی انہاں نو رجا کے روزے کھلا دے او ظالمو مفت جی تانوں جنت مل جائے گی تے حوض کوثر دا پانی مل جائے گا۔ میں نہیں جے کہندا پیا، سلمان فارسی نے کہا جے، وہ بھی بیچارہ غریب آدمی سی، وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ، وہ ایسا مہینہ ہے کہ پہلا عشرہ رحمت ہے، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اور درمیانہ عشرہ بخشش دا ہے، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور آخری عشرہ جو ہے وہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ اگلے جمعے جو ہے اس کی مزید تفصیل ہوگی، اور میں نے 1:45 ختم کرنا تھا، کر دیا ہے، دیکھ لو وقت ہے، 2 بجے جماعت ہوگی۔